بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ احد بهذا الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل ہم نے جو آخری بحث کی تھی وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے علم کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ ہم لوگوں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ بھی نقطہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اقتباس نقل کر کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی فضیلت کے لیے بہت سارے آثار نقل کیے جا سکتے ہیں، اور آپ کی بصیرت پہ بھی بہت سارے آثار نقل کیے جا سکتے ہیں کہ کس بصیرت سے اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا۔ ظاہر سی بات ہے یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا یا فضائل بیان کرنے کا موقع نہیں، اس کے لیے ایک الگ مجلس چاہیے، بلکہ آپ اس واقعے کو بھی سامنے رکھیں جس واقعے کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینا انا نائم، کہ آپ سوئے ہوئے تھے، شریف تو یعنی اللہ بنا حتی انظر الى الرائی یجری فی ظفری او فی اظفاری ثم ناولت عمر فقال فما اولته قال العلم۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے خواب میں دودھ پیا اتنا کہ میں دودھ کی سیرابی و آسودگی دیکھنے لگا جو میرے ناخن یا ناخنوں پر بھی رہی ہے، پھر میں نے پیالہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو دودھ میں نے پیا ہے وہ دودھ عمر نے پیا، اور وہ دودھ یعنی تعبیر کیا ہے اس کی کہ تعبیر یہ ہے کہ وہ علم ہے۔ بلکہ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہاں تک بات ملتی ہے کہ پوری کائنات یا پورے لوگوں کا علم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھولی میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو اللہ اکبر، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم تھا کافی وسیع تھا۔ چلیے اسی کے بعد ایک اثر جو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود، ہم ابھی کتاب شروع کر رہے ہیں اور اثر نمبر ہے 61 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال عبداللہ انی لاحسب عمر قد ذهب بتسعۃ اعشار العلم، کہ یہ میں گمان کرتا ہوں، سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 90% یا 90% جو ہے علم جو ہے ان کو دے دیا گیا، یعنی جب وہ مرے تو 90%، یعنی اگر علم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 9 حصے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں، یعنی اتنا علم اللہ رب العزت نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ پھر اس کے بعد امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں عن الاعمش عن مجاہد فی قولی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جیسا سورہ نساء میں آتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور الامر کی اطاعت کرو۔ تو قال یعنی مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ جو بہت بڑے مفسر ہے کہتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد اولو الفقہ والعلم، اولو الامر سے مراد وہ لوگ ہیں جو فقہ والے ہیں اور جو علم والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب یہاں پر دیکھیں، غور کریں آپ لوگ کہ اولو الامر کی اطاعت یا بالفاظ دیگر اولو الامر کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ اولو الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ فقہ والے جو دین کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ پھر عن الاعمش قال كنت اسمع الحديث فاذكره لابراهيم فاما ان يحدثني به او يزيدني فيه۔ اب دیکھیں اس پر غور کریں، صحبت کا اثر آپ لوگ دیکھیں۔ اعمش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حدیث سنتا اور میں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کو حدیث سناتا، تو یا تو وہ پوری سند کے ساتھ وہ حدیث مجھ کو سناتے یعنی اس کی پوری تفصیل کے ساتھ، اور یا تو کچھ اضافے کے ساتھ وہ حدیث مجھ کو
سناتے. یعنی مثال کے طور پر دیکھیں، بعض احادیث ایسی ہوتی ہے، جیسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں حدیث کے بعد، ھذا حدیث مختصر من حدیث تعویل، کہ یہ حدیث مختصر ہے لیکن حدیث لمبی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ حدیث نقل نہیں ہوتی. بہت سارے جگہ ایک حدیث امام بخاری مختصر نقل کرتے ہیں، کسی اور مسند میں وہ تفصیل کے ساتھ وہی واقعہ آپ کو ملتا ہے. اس کا فائدہ، اس سے کیا معلوم ہوا ساتھیوں؟ امام اعمش کس کے پاس جا رہے ہیں؟ غور کریں آپ، ابراہیم النخعی رحمہ اللہ کے پاس. اب وہ حدیث سنا رہے ہیں تو ابراہیم النخعی یا تو اس کے بارے میں کچھ نکات بیان کر رہے ہیں، یا تو اس کے بارے میں اور بھی تفصیل بیان کر رہے ہیں. اس سے ایک نقطہ پتا چلا ساتھیوں کہ جب آپ علم مذاکرہ کرتے ہیں بیٹھ کر، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کے لوگ، جب آپ کے دوست، یا آپ جب اپنے اساتذہ کے ساتھ یا تلامذہ کے ساتھ بیٹھ کر، جو بھی ہو، کولیگز، کلاس میٹس کے ساتھ بیٹھ کر حدیث پر گفتگو کریں، تو انشاءاللہ اگر آپ کے دوست بھی علم سے شغف رکھتے ہیں تو آپ کو اسی حدیث کے متعلق کئی سارے فوائد حاصل ہونے کا کیا ہے، یہ ایک ذریعہ بنتا ہے. لہٰذا حدیث کا ذکر جب آپ کریں، خاص کر کوشش کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ کریں جو حدیث کی معرفت رکھتے ہیں. کیوں؟ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو مخالف آپ کی بات سن رہا ہے یا جو آپ کی ساتھی بات سن رہا ہے اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. یہ بات کس نے کہی؟ امام اعمش رحمہ اللہ نے. پھر آگے بڑھے آپ، ابو خیثمہ نقل کرتے ہیں، ان مسعود ابن مالک قال قال علی ابن الحسین تستطيع ان تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال قلت وما حاجتك اليه؟ قال اشياء اريد ان اساله عنها ان الناس يبؤنون بما ليس عندنا. اب یہ واقعے کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک اور واقعہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا. اس واقعے کو متعدد محدث نے نقل کیا، اس کا ترجمہ تو میں بعد میں کروں گا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یعنی آپ دیکھیں سیدنا حسین کا کوئی معمولی مقام نہیں ہے، آپ جنت کے جو نوجوان ہیں، سید شباب اہل الجنہ، ریحان، بلکہ آپ کی فضیلت میں یعنی اتنے احادیث ہے، تواتر کے ساتھ آپ کی فضیلت میں احادیث ثابت ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھول ہیں. تو ایسی شخصیت ایک غلام کے ساتھ بیٹھ رہی ہے. اب وہ سیدنا اسلم کے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ سیدنا اسلم یہ اصل میں غلام ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہے کہ نہیں؟ اب اس وقت سیدنا حسین کا جملہ آپ لوگ سنیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس جملے پر غور کریں کہ آدمی کو وہاں بیٹھنا چاہیے جہاں اس کو فائدہ ہو. یعنی آدمی کو وہاں بیٹھنا چاہیے جہاں اس کو فائدہ ہو. کیا معنی ساتھیوں؟ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ دوستی کس بنیاد پر کرتے ہیں کہ فلاں لڑکی امیر ہے یا نہیں، فلاں لڑکی جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے خاندان سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں، فلاں لڑکا ہمارے کالج میں پڑھتا ہے یا نہیں. میں اگر لڑکوں کے ناحیے سے دیکھے تو لیکن نہیں، طالب علم جو دوستی رکھتا ہے وہ اس ناحیے سے کہ دیکھیں کہ آیا یہ میرے علم میں اضافہ کر سکتا ہے یا نہیں، آیا یہ علم حاصل کرنے میں میرا تعاون کر سکتا ہے یا نہیں، چاہے عمر کیسے بھی ہو، کیونکہ اس میں عمر کا کوئی تعلق نہیں. اب غور کریں آپ، تو اس وقت سیدنا حسین کے جملے کو یاد رکھیں کہ آدمی کو وہاں بیٹھنا چاہیے جہاں اس کا فائدہ ہو. اور آج ہم کہاں بیٹھتے ہیں؟ جہاں ہمارا فائدہ ہو بھی سکتا ہے یا ہمارا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو نہیں ساتھیوں، آدمی کو ہمیشہ وہیں بیٹھنا چاہیے جہاں پر اس کا فائدہ ہو. یہ اس بات کو لے کر چلیں. بہرحال دوسری طرف ہم جانے سے پہلے ہم اس پر بھی دیکھیں گے کہ ایک چیز جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے، جو اصل میں دوسری طرف چلے گیا، جو اس کا ترجمہ جو کرنا میں بھول گیا. کہتے ہیں یہ بھی واقعہ سیدنا علی ابن حسین، یہ سیدنا حسین کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں وہ؟ مسعود ابن مالک کو، کہ اے مسعود، کیا یہ ممکن ہے کہ تم جو ہے مجھے سعید ابن جبیر سے ملاقات کرواؤ، سعید ابن جبیر سے میں بیٹھوں؟ اب علی ابن حسین اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت کا کوئی معمولی مقام نہیں ہے. ہر نماز آپ دیکھیں، امام شافعی کہتے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ ہر نماز میں آپ کو اہل بیت کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجنا ہے کہ نہیں، آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. بات یہ عرض کر رہا تھا تو یہ اہل بیت میں سے کہتے ہیں کہ سعید ابن جبیر سے میری ملاقات کروا سکتے ہو. تو مسعود ابن مالک نے کہا کہ اے علی ابن حسین، اے زین العابدین، آپ کو کیا ضرورت ہے سعید ابن جبیر کی؟ کہتے ہیں کہ مجھے ان سے کافی سارے سوال کرنے ہیں. لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ نہیں جو کس کے پاس ہے، یعنی ہمارے پاس وہ چیزیں موجود نہیں. لہذا سعید ابن جبیر سے میری ملاقات کرواؤ تاکہ میں سعید ابن جبیر سے
علم حاصل کر سکوں۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ، یعنی رتبہ نہ دیکھا جائے، یہ دیکھا جائے کہ علم کس کے پاس ہے۔ ان مجاہدین ان عمر نہا عن المقایالات یعنی المقایاسی، یعنی المقایاس آتا یعنی قیاس، اصل اس کا معنی یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں کس سے روکا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں قیاس سے مسائل اخذ کرنے سے روکا۔ یہاں پر طلبہ غور کریں، دیکھیں ایک ہے قیاس، قیاس حق، یعنی ایک تو وہ قیاس ہے کہ جو قیاس استعمال کیا جا سکتا ہے اور جو قیاس جو ہے شرعی طور پر وہ محمود ہے، یعنی قابل تعریف ہے۔ لیکن بعض قیاسات ایسے ہیں جو بالکل باطل ہے اور شریعت ان قیاسات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ یہاں پر آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیں۔ میں اگر اس کی مثال سے اگر مثالیں دینے سمجھاؤں تو کافی مثالیں ہو سکتی ہے، لیکن میں اس سے قبل کہ وہاں پر جاؤں، میں اس میٹنگ کو لاک کر دیتا ہوں، 1 منٹ دیجیے مجھے۔ جی، تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ قیاس کی 2 قسمیں ہوتے ہیں۔ یہاں پر جس قیاس سے روکا گیا ہے وہ قیاس مذموم ہے۔ جیسے کہ ابلیس کا آپ قیاس دیکھیں، ابلیس نے کیا قیاس کیا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا، خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے۔ تو یہ قیاس باطل ہے کہ نہیں؟ حالانکہ مٹی زیادہ افضل ہے بمقابلہ آگ کے۔ اب وہ ایک الگ بحث ہے۔ ایک ہے قیاس محمود، ظاہر سی بات ہے اگر قیاس آپ لوگ کریں، مثال کے طور پر ایک حدیث آتی ہے بحقی کے اندر۔ اب قیاسات اگر آپ لوگ دیکھیں تو جتنے بھی شریعت کے اندر مسائل ہیں تو ظاہر سی بات ہے احادیث کی روشنی سے اس کو استنباط کیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات یہ قیاس کیا ہوگا؟ یہ قیاس قابل تعریف ہوگا۔ تو قیاس کی 2 قسمیں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قیاس سے روکا، وہ قیاس کون سا قیاس ہے؟ وہ قیاس باطل ہے، جو انسان کو حق کی مخالفت میں مبتلا کرے یا حق کی مخالفت کی طرف لے کر جائے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کا یہ جو ہے اثر کا معنی ہے، واللہ عالم۔ پھر اس کے بعد امام اعمش رحمہ اللہ حسن سے نقل کرتے ہیں اِنَّا لَنَا كُتُبًا نَتَعَاهَدُوهَا، یعنی نتعاہدون۔ اب کہتے ہیں حسن، یعنی یہاں پر یہ جو حسن ہے ان سے مراد حسن بصری ہے رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کتابیں ہوتی۔ اب غور کریں، بہت بڑی بات کہتے ہیں، ان لنا کتبن، ہمارے پاس بہت کتابیں ہوتی، نتعاہدوہا، یعنی کہتے ہیں کہ وہ کتابیں جو ہے ہمارے لائبریریز میں نہیں ہوتی، ہمارے ذہن میں ہوتی تھی، ہمارے دماغوں میں، یعنی ہم لائبریریز کو اپنے دماغوں میں لے کر گھومتے، یعنی اتنا حافظہ تھا اسلاف کا کہ وہ لائبریریز جو ہے اپنے دماغوں میں لے کر گھما کرتے تھے۔ میں اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں ساتھیوں، اب بس بات سے بات ہمیں یاد آ گئی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، شاید مجھے پتا نہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے سنا ہے، بڑی معروف کتاب ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ یہ کتاب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دوران سفر لکھی۔ دوران سفر مطلب جب آپ ٹریول کر رہے تھے، غالباً حج کے موقع پر آپ نے لکھی یا حج کی طرف آپ سفر کر رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات سفر کے دوران ریفرنسز نہیں، لائبریری میں بیٹھ کر کتاب نہیں لکھ رہے ہیں، تو اب آپ زاد المعاد جس نے پڑھی ہو، زاد المعاد مختصر بھی اگر آپ ہو سکے تو پڑھے، جس کا اختصار شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کیا، تو اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کئی سارے حوالہ جات اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کئی سارے حوالہ جات۔ شیخ شعیب الارناؤوط رحمہ اللہ نے اپنی ایک ٹیم کو جمع کیا اور کہا کہ ان تمام حوالہ جات کو یعنی کیا کہتے ہیں کولیٹ کیا جائے، یعنی کراس چیک کیا جائے، ویریفائی کیا جائے۔ مثال کے طور پر بخاری کا حوالہ دیا، دیکھا جائے کہ بخاری میں ہے، مسلم کا حوالہ دیا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر! شیخ شعیب الارناؤوط رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بھی حوالہ غلط نہیں نکلا ابن قیم رحمہ اللہ کا، جب ہم نے دیکھا۔ یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے متعلق ابو حفص علی البزار رحمہ اللہ المطالب العالیہ میں نقل کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب الصارم المسلول علی شاتم الرسول لکھی جیل کے اندر بیٹھ کر، تو جب کتاب وہ باہر آئی، سب سے پہلے گستاخ رسول، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اس پر مستقل کتاب لکھنے والے سب سے پہلی کتاب یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ تو جب کتاب آپ نے جیل کے اندر بیٹھ کر لکھی، وہ کیوں لکھی، کیا واقعہ تھا، آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ تو جب وہ کتاب پھر باہر نکالی تو دیکھا کہ جگہ جگہ قرآن کی جو آیتیں ہیں، احادیث کے حوالے، مفسرین کے اقوال، تو پورا کوئی ایک حوالہ بھی غلط نہیں نکلا۔ تو بات کیا پتا چلی ساتھیوں کہ سلف جو ہے لائبریریز کو جو ہے اپنے ذہنوں میں
لے کر گھومتے تھے، اور یہی طالب علم کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک طویل واقعہ ہے، واقعہ تو میں نہیں کہوں گا، ایک حادثہ ہے لیکن کافی دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں مسروق رحمہ اللہ کہ عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود، جلوسا وہوا مستجیم بیننا نعرہ فأتاه رجل قال يا أبا عبد الرحمن إن خاصا عند أبواب كندا يزعم أن آيات الدخان تؤذي فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منهم كحياة الزكام، فقال عبد الله وجلس وهو غضبان۔ اب یہاں تک پہلے میں ترجمہ کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ مسروق کے ہم عبداللہ ابن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن مسعود آرام کر رہے تھے ٹیکا لگائے ہوئے۔ ایک آدمی آیا اور کہا کہ ابو عبد الرحمن، کندا ایک دروازہ ہے، کندا کے دروازے کے پاس ایک آدمی قصہ سنانے والا کہہ رہا ہے کہ دھواں آنے والا ہے، اور ایسا دھواں جو کافروں کی جان کو لے لے گا اور مومنوں کو ویسا لے گا جیسے کوئی ٹھنڈا ہے، نہیں کوئی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو غضبان یعنی غضبناک ہو گئے کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس اتقوا اللہ فمن علم منکم شیئا فلیقل بما یعلم وما لا يعلم فليقل الله اعلم فانه اعلم ليهدكم ان يقول لما لا يعلم الله اعلم فان الله تعالى قال لنبيه قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہ اے لوگوں، تم میں سے اگر کسی کو علم ہو تبھی بات کرے، اور اگر علم نہ ہو تو وہ کیا کہے؟ اللہ عالم۔ کیوں؟ بہترین طریقہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں وہ یہی ہے کہ تم اس کے جواب میں یہ کہو اللہ عالم، میں نہیں جانتا۔ اور خود اللہ رب العزت نے اپنے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء کی آیت پڑھی، کہا کہ نہ تو میں اس چیز کا اجر مانگتا ہوں اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں ساتھیوں، عبداللہ ابن مسعود نے سخت تنبیہ کے ساتھ یہاں پر نصیحت کی کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے جس کا ہمیں علم نہیں، اسی وقت کلام کرنی چاہیے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہ آدمی کو چاہیے کہ جب وہ گفتگو کرے خاص کر شریعت کے متعلق تو بصیرت کی روشنی میں، دلائل اور براہین کی روشنی میں گفتگو کرے، قیل و قال سے وہ کام نہ لے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی نصیحت تھی۔ پھر ان ربیع بن انس قال مکتوب فی الکتاب الاول ابن آدم علم مجنن کما علمت مجانن۔ کہتے ہیں کہ ربیع ابن انس کہ یہ پہلی کتاب میں لکھا گیا، یعنی جو پہلا صحیفہ تھا، کہ آدم کے بیٹے کو بغیر اجرت کے پڑھانا چاہیے جیسے کہ اس کو بغیر اجرت کے پڑھایا گیا۔ اب دیکھیں ساتھیوں، یہ ایک اثر ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو نقطہ بتانا چاہوں گا جو آپ لوگوں کو غور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ شرعی امور پہ اجرت کا جواز، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ شرعی امور پہ اجرت کا جواز یہ ایک فقہی مسئلہ ہے اور کافی اہم مسئلہ ہے جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا، غور سے سمجھیں۔ دیکھیں کہ شرعی امور پہ اجرت کا جواز کا مطلب کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص، آپ مثال کے طور پر ایک امام صاحب امامت کروا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دوسرا مثال کے طور پر کوئی شخص قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی فقہ پڑھا رہا ہے، کوئی آپ کو دین پڑھا رہا ہے۔ کیا ایسے شخص اگر تنخواہ وہ لیتا ہے، اگر وہ اس کی اجرت لیتا ہے، اجرت کہتے ہیں سیلری کو یا ویج کو، تو کیا وہ جائز ہے شریعت کے اندر یا نہیں؟ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہ بالکل جائز ہے۔ راجع مسئلہ یہی ہے کہ یہ جائز ہے۔ کیوں ساتھیوں؟ کیونکہ آپ اگر احادیث پر غور کریں، اب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کا واقعے پر غور کریں، اور امت کا جمہور علماء کی یہی رائے ہے۔ اگر ہم عام مثال میں سمجھیں تو ایک ایسا شخص جو آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ 2 بھی 2 4 ہوتے ہیں، اور 4 میں سے 2 نکال دیں تو 2 ہوتے ہیں، یعنی ایڈیشن اور سبٹریکشن، کوئی ایسا شخص جو آپ کو قدرت کے قوانین سکھا رہا ہے، جب آپ ایسے لوگوں کو جب لاکھوں روپے دیتے ہیں تو علماء تو وہ ہے جو آپ کو جنت اور جہنم کا راستہ بتا رہے ہیں، اور جہنم سے ڈرا رہے ہیں، اور جنت کی طرف لے جانے والے جو راستے ہیں، جو اعمال ہے، اس کی طرف آپ کو راغب کر رہے ہیں اور اس کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ کو خدا کا قرب حاصل کرنے کا جو ہے راستہ بتا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایسے علماء کو اجرت دینا بالکل جائز ہے۔ اور یہی جائز نہیں بلکہ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب یہاں پر
علماء نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں. اب یہ کوئی فقی مجلس نہیں کہ ان تمام دلائل کو نقل کیا جائے، لیکن ایک بات آپ صرف ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس دور میں جو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے تو ان کا وظیفہ کیا تھا اور ان کے حالات کیا تھے. اور آج دیکھیں آپ، یہی وجہ ہے کہ خاص کر میں بر صغیر پاک و ہند کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کو یا اپنے خاص کر بیٹوں کو، میں خواتین کی تو بات نہیں کرتا، کوئی امام بنانے کی خواہش نہیں رکھتا، کوئی محدث بنانے کی خواہش. کیوں؟ وہ دیکھتا ہے کہ بھائی ان کی زندگی چندوں پر گزرے گی. الفاظ میرے تھوڑے سخت ہو سکتے ہیں اس مسئلے میں، لیکن یہ حقیقت ہے. وہ معاشرہ جس میں یوں سمجھے آپ کہ جہاں پر مشاعرہ یعنی جو صرف مشاعرے میں آ کر شاعری پڑھتے ہیں انہیں ہزاروں لاکھوں روپے دیے جا رہے ہیں، قوالی پڑھنے والوں کو، نعت گوؤں کو، گویوں کو جب لاکھوں روپے دیے جا رہے ہیں، اور ان علماء کو جو زندگی بھر محنت کر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں انہیں کیا دیا جاتا ہے؟ 100 روپے، 200 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے. تو ظاہر سی بات ہے ایسے معاشرے میں گویے اور ناٹک کار لوگ ہی پیدا ہوں گے، علماء تو پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ علماء کی جو ہے اس میں اہمیت نہیں ہے. لہٰذا یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ علماء کا اجرت دینا جائز یا ناجائز تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اجرت ان کا حق ہے، اور ان سے بڑھ کر کائنات میں کسی اور کی جو کمائی ہے وہ اتنی پاکیزہ نہیں جتنی اہل علم کی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ کے فرزند ارجمند امام حماد رحمہ اللہ نے سورہ فاتحہ یاد کی تو آپ نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کو استاد کے جا کو سینکڑوں درہم دیے، کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ سکھائی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت تو کم ہے، مگر میرے قدرت میں ہوتا تو میں اس سے زیادہ درہم آپ کو عطا کرتا. ہے کہ نہیں؟ تو دینی امور پہ اجرت بالکل جائز ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں مجاہد رحمہ اللہ، ذهب العلماء فلم يبقى الا المتکلمون وما المجتہد. یہ الفاظ کو یاد رکھیں اب یہاں پر، ٹھیک ہے؟ وما المجتہد فیکم الا کاللائب فی من کان قبلکم. اب اس پر زیادہ غور کریں ساتھیوں، یہاں پر میں تھوڑا وقت اور لینا چاہوں گا، لیکن یہ بات کافی اہم ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو مشکل ہو، لیکن اس بات کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں. امام مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء جا چکے ہیں اور اب تو صرف کلام کرنے والے متکلمین، خطباء، واعظین، یہ لوگ موجود ہیں. اس دور کی بات کر رہے ہیں، وہ پہلی صدی کے. اور مجتہد تم میں سے، تمہارا جو مجتہد ہے یعنی تمہارے درمیان جو مجتہد ہے کہ نہیں، یعنی تمہارے درمیان کسے؟ وہ اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں. وہ تو بس اگر وہ ہمارے دور میں ہوتا یا صحابہ کے دور میں ہوتا اسے بس ایک مسخرہ یا یوں سمجھے ایک اسے بیوقوف اور احمق ہوتا وہ ہمارے درمیان اگر ہوتا. ٹھیک ہے، میں دوبارہ ترجمے کو دہراؤں، غور سے سمجھیں اس بات کو کہ علماء جا چکے ہیں اور اب کون بچے ہیں؟ صرف جو کلام کرنے والے ہیں، واعظین ہیں، خطبہ ہے، یہ لوگ بچے ہیں. اور تمہارے درمیان جو عالم ہے نا، عالم بھی نہیں کہا، کیا کہا؟ جو تمہارے درمیان مجتہد ہے نا، وہ اگر ہمارے درمیان ہوتا یا تم سے پہلے جو آئے ہیں ان لوگوں کے درمیان ہوتا تو وہ کیا ہوتا؟ ایک مسخرہ، ایک مسخری قسم کی وہ شخصیت ہوتی ہے، احمق اور بیوقوف ہوتا. یہ اس کا اگر میں ایک آسان ترجمہ کروں آپ لوگوں کے سامنے سمجھنے کے لیے. اب یہاں پر پہلی بات کو یہ سمجھے، اس سے پہلی بات کیا سمجھ میں آئی ساتھی؟ غور سے سمجھیں کہ خطیب الگ چیز ہے، واعظ الگ چیز ہے، تقریر دینے والا الگ ہے، عالم الگ ہے، پہلی بات. دوسری بات، مجتہد کون ہے یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ مجتہد کون ہے. اب یہاں پر عموماً بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اور کافی افسوس ہوتا ہے، وہ بس تھوڑی بہت ایک 5 سال یا 4 سال کا سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں، بی اے وغیرہ، اور کہتے ہیں کہ ہم غلطی بھی کریں تو ہمیں اجر ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجتہد قاضی جب وہ فیصلہ کرتا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے، سنا ہوگا آپ نے معروف حدیث، کا فیصلہ صحیح ہو جائے تو اجران، 2 اجر ملیں گے، اور نہیں تو 1 اجر ملے گا. ہے کہ نہیں؟ اب یہ حدیث وہ ہر کوئی اپنے اوپر فٹ کرنے لگتا ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے ساتھیو، ذرا غور سے میری بات کو سمجھے کہ مجتہد کہتے کس کو ہے؟ عام انداز میں معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر کسی کو مفتی کہنا ہے، مفتی صاحب، مفتی صاحب. حالانکہ مفتی کے بعض علماء نے، صاحب تکملہ فتح الملم کو اٹھا کر دیکھے، انہوں نے بھی یہی کہا، حالانکہ وہ حنفی ہے، کہتے ہیں کہ مفتی کے وہی شرائط ہے جو مجتہد کے شرائط ہے. اب بہرحال مفتی یا مجتہد، مجتہد ہم دیکھیں گے کیونکہ ہماری جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں مجتہد کا لفظ آیا ہے. مجتہد کسے کہتے ہیں؟
اور سے سمجھیں، عام انداز میں آپ لوگ کہیں گے کہ مجتہد اسے کہتے ہیں کہ جو اجتہاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اجتہاد کرنے کا حق کسے حاصل ہے ساتھیوں؟ مجتہد کہتے کس کو ہے؟ ان کے لیے اجر ہے۔ اب یہاں پر یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں اور تمام تلامذہ کو کہہ رہا ہوں، غور سے سنیں میری بات، 36 تلامذہ کو، کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر فتویٰ دینے کے قابل یا اجتہاد کے قابل یا پیروی کے قابل یا جس کی طرف رجوع کیا جائے گا، ایسی شخصیت کو مجتہد کہتے ہیں۔ اور مجتہد کی تعریف کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ صرف ڈیفینیشن پر جائیں گے تو آپ امام شوکانی کو اٹھا لیں، شیخ ابن باز کو اٹھا لیں، شیخ عثیمین کو اٹھا لیں، امام مرداوی کو اٹھا لیں، ابن حمدان کو اٹھا لیں، بہت سارے، جو امام احمدی کو اٹھا لیں، بہت سارے علماء نے مختلف تعریفات مجتہد کی بیان کی ہیں۔ امام شاطبی کے پاس کوئی خاص تعریف ہے نہیں۔ اگر آپ ان تمام تعریفات کو ایک جگہ دیکھنا چاہیں تو دکتور ولید بن فہد نے حفظہ اللہ، انہوں نے پورے تمام کیا کہتے ہیں ڈیفینیشنز کو جمع کیا کہ مجتہد کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پر کوشش کروں گا کہ چند 3 4 باتیں میں اپنی طرف سے نہیں، جو علماء نے کہی ہے وہ 3 4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کو ایک مختصر ایک اندازہ ملے کہ مجتہد کہتے کس کو ہے، یعنی کون مجتہد ہوتا ہے۔ اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ پوری تعریفات میں بیان نہیں کر سکتا، اگر آپ پورے ڈیفینیشن سے ایک جگہ دیکھنا چاہیں تو میں نے 2 حوالے دیے ہیں آپ کو، دکتور ولید کا، اور اگر اس سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں یعنی پہلے کے دور میں چلے جائیں تو آداب المفتی ابن حمدان کی آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اجتہاد، دیکھیں آپ، اجتہاد پر قدرت رکھنے والا شخص خود ہی حق کی پہچان سکتا ہے، لیکن اس کے لیے علم کی وسعت ہونا اور شرعی نصوص پر مطالعہ یعنی اس کو اطلاع رہنا بہت ضروری ہے۔ اطلاع سے مراد اس پر یوں سمجھے آپ، اس کی معرفت اس کو حاصل ہو، اور اصول اور اہل علم کے اقوال کی معرفت ضروری، یعنی اسے اصول بھی پتا ہو اور اہل علم کے اقوال بھی پتا ہو، تاکہ وہ اس کی مخالفت میں نہ پڑ جائے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اگر اسے جمہور اہل علم کی رائے نہ معلوم ہو، یہاں سے یہ میرے الفاظ ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اسے اہل علم کے اقوال نہ معلوم ہو، اہل علم کے اصول کا اس کے پتہ نہ ہو، اہل علم کے جو اجتہادات ہیں، یا اہل علم نے جو نصوص شریعہ سے جو مسائل کا استخراج یا الفاظ دیگر استنباط کیا ہے، اس کا اسے علم نہ ہو، تو کیا ہوگا نتیجہ وہ ان کی مخالفت کرے گا اور دیکھے گا کہ پوری امت ایک طرف ہے اور یہ تنہا ایک طرف ہے۔ تو ضروری ہے اسے اہل علم کے اقوال کی بھی معرفت ہو، کیونکہ لوگوں میں، اب یہاں پر پھر شیخ عثیمین کہتے ہیں، کیونکہ لوگوں میں ایسے طالب علم بھی ہے جنہوں نے تھوڑا سا علم حاصل کیا اور اپنے آپ کو مجتہد سمجھنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسی عام احادیث پر عمل کرتا ہے جس کو خاص کرنے والی احادیث بھی موجود ہے۔ دیکھیں آپ، یعنی بسا اوقات جس طرح احادیث کے اندر کیا ہے، مثال کے طور پر جیسا علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر بیان کیا، القرآن یفسر بعضہ بعض، قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہے، اسی طریقے سے حدیث کے بعض احادیث کی تفسیر کرتی ہے، بعض احادیث مطلق ہوتے ہیں، بعض احادیث مقید ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پوری زمین پاک ہے، لیکن اگر آپ دوسرے احادیث کو اٹھا کر دیکھیں گے تو پوری زمین میں 2 چیزیں مستثنیٰ ہیں، ایک جو قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء واش روم، اور دوسرے قبرستان، یہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر کوئی جاہل اگر کہے کہ نہیں پوری زمین تو پاک ہے، یہ بھی زمین پر ہے لہٰذا میں پڑھوں گا، تو کیا کہا جائے گا کہ وہ حدیث کو سمجھ نہیں رہا ہے، ایک حدیث خاص ہے اور ایک حدیث عام ہے۔ تو جب احادیث خاص اور عام ہوتی ہے تو خاص احادیث عام پر مقدم کیے جاتے ہیں، نہ کہ عام احادیث خاص پر، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خاص کرنے والی احادیث بھی موجود ہے، یا پھر وہ منسوخ احادیث پر عمل کرتا ہے جن کی منسوخ احادیث کا اسے علم نہیں ہے کہ نہیں، یعنی اسے ناسخ اور منسوخ کا پتہ نہیں، جس طرح قرآن مجید کے اندر ناسخ اور منسوخ ہے اسی طریقے سے احادیث کے اندر بھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب مثال لوں گا تو باتیں بڑھ جائیں گی۔ یا پھر وہ ایسی احادیث پر عمل کر رہا ہے جن کے متعلق علماء کرام کا اجماع ہے کہ وہ اپنی ظاہر کے خلاف ہے، اور اس علماء کرام کے اجماع کا علم نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ حدیث جو ظاہر نظر آ رہی ہے اس کا وہ معنی نہیں جو پڑھنے والا سمجھ رہا ہے، اور علماء کا اس پر اجماع ہے۔ اور میں نے بعض مثالیں آپ لوگوں کو دی ہیں، تو وہ کیا کریں کہ ظاہر سے جو ہے فیصلے نہ کریں، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہی وجہ ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ابن حزم پر، اب ظاہر سی بات ہے وہاں پر جائیں گے تو کافی وقت لگ جائے گا۔ اسی طرح
شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اس طرح کا شخص بہت عظیم خطرے میں ہے، کیونکہ مجتہد کے پاس شرعی دلائل کا علم ہونا ضروری ہے، اور اس کے پاس ان اصول کا علم ہونا ضروری ہے جن کی معرفت ہونے پر وہ دلائل سے احکام استنباط کر کے استطاعت رکھ سکتا ہے، جس پر علماء ہیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے، تاکہ وہ بغیر علم کے اجماع کی مخالفت میں نہ پڑ جائے۔ جب یہ شروط اس میں موجود ہو تو پھر وہ مجتہد ہے۔ اور اجتہاد کے حصے بھی ہو سکتے ہیں وہ اس طرح کہ انسان کسی علمی مسائل میں سے ایک مسئلے میں بحث و تحقیق کرے تو وہ اس مسئلے میں مجتہد ہوگا، یا پھر علم کے کسی باب میں مثلا باب الطہارہ کے متعلق بحث اور تحقیق کرے تو اس میں مجتہد ٹھہرے گا۔ کیا مانا کہ اگر ضروری ہو اب وہ اسی میدان میں، یعنی اگر اس نے باب الطہارہ کو مدلل مفصل اتقان کے ساتھ پڑھا تو وہ اسی باب کا مجتہد ہے، باب الصلاۃ کے مسائل اس سے نہیں پوچھے جا سکتے۔ یہ بات شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہی۔ اب آگے بڑھیں آپ، دوسری بات جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا، شیخ شوکانی رحمہ اللہ نے بھی ایک بات کہی یہاں پر، ایک بات، پہلی بات تو یہ آپ لوگ سمجھ لیں، دوسری بات جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ مجتہدین کے اندر قسمیں ہیں ساتھیوں، ہر مجتہد ایک جیسا نہیں ہوتا، میں اسی کی وضاحت کرتا ہوں۔ علامہ رفیق طاہر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تسہیل الاصول کے اندر یہ بات بیان کی، اور میں اسی سے پڑھ رہا ہوں ایک صفحہ، بس ایک صفحہ۔ کہتے ہیں کہ مجتہدین کے 6 قسمیں ہیں، ظاہر سی بات ہے 6 قسمیں تو اب ہم نہیں پڑھیں گے، اصحاب الترجیح ہے اس کے اندر کافی سارے جو ہے کیا کہتے ہیں تفصیلات ہے، بعض نے 8 بھی نقل کیے ہیں، بعض علماء نے 8 بھی نقل کیے ہیں، لیکن ہم اس پر نہیں جاتے، جیسے مجتہد مطلق ہے، مجتہد مسائل ہے، مجتہد مذہب ہے، اصحاب التخریج ہے، اصحاب الترجیح ہے، اور اصحاب التمیز ہے۔ پھر بعض نے طبقات الفقہاء بھی نقل کیے، پھر بعض نے، پھر بہرحال وہ اب ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا جو شیخ رفیق طاہر نے بیان کی، جو میں چاہتا ہوں آپ لوگ غور سے سنیں۔ کہتے ہیں کہ پہلا تو وہ ہے جو مجتہد مطلق ہے، یہ وہ مجتہد ہے جس میں گزشتہ بحث میں بیان کردہ اجتہاد کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، وہ دلیل کو ہی پکڑے، وہ جہاں بھی ہو۔ مجتہدین کی اقسام میں سے یہ وہ مجتہد ہے جن کے لیے فتویٰ دینا اور جن سے فتویٰ طلب کرنا جائز ہے، انہی کے ذریعے امت کی طرف سے اجتہاد کا فریضہ ادا ہوتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا زمین کبھی بھی اللہ کے قادر، اللہ کے دلائل پر ثابت قدم رہنے والوں سے خالی نہیں ہوتی۔ تو ایک تھے مجتہد مطلق، مثال کے طور پر مجتہد مطلق کون ہے؟ امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، یہ کون ہے مجتہد؟ ایسے مثالیں کافی ساری، امام اوزاعی، سفیان الثوری، یہ مجتہد مطلق ہے۔ ایک ہے مخصوص مذہب کا مجتہد، کیا معنی؟ یہ وہ وسیع علم والا عالم ہوتا ہے جو اپنے مذہب کے مطابق ان مسائل کی تخریج پر قدرت رکھتا ہے، یعنی دلائل استخراج کرنے پر، جن پر اس کے امام نے نہ کوئی نص بیان نہیں فرمائی۔ تو جب بھی کوئی نیا حادثہ پیش آتا ہے اور یہ اپنے امام کی طرف سے اس پر کوئی نص نہیں پاتا تو اس کے لیے اپنے مذہب کے اصولوں کے مطابق اس مسئلے پر اجتہاد کرنا اور اسے اپنے مذہب کے اصولوں کے مطابق تخریج کرنا ممکن ہوتا ہے۔ امام طحاوی کو آپ لے لیں، یا پھر دیگر علماء بھی اس کے اندر آتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو امام طحاوی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس کی عام اور ایک مثال آپ سمجھنا چاہیں تو خود قاضی ابو یوسف کو آپ لے لیں، محمد بن حسن الشیبانی کو لے لیں، امام مزنی کو لے لیں، عبداللہ بن احمد بن حنبل کو لے لیں، ایسا آپ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے تھوڑی مشکل ہو رہی ہو، لیکن جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں لکھ کر رکھیں، میں ضرور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کیا مانا کہ ایک عالم وہ ہے کہ اتنا علم تو نہیں جتنا مجتہد مطلق کے پاس ہے، لیکن وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اگر ایک مسئلہ آ جائے اور اس کے امام نے اس مسئلے پر کچھ نہ کہا، امام سے مراد ظاہر سی بات ہے میرے عزیز دوستوں، یہ وہ متعصب تقلید کی بات نہیں چل رہی ہے کہ نصوص قرآن و حدیث آنے کے بعد، یہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اس میں نہ لائیں، غلط ملت نہ کریں۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اصول کو رکھ کر سامنے، ان اصولوں کی روشنی میں وہ مسئلے کو بیان کرتا ہے، اور احادیث کی روشنی میں، یا یوں سمجھے تخریج کرتا ہے اس مسئلے کی، پھر دوبارہ پھر فتویٰ اور ترجیح دینے والا مجتہد، یہ مجتہد سابقہ مجتہد کی نسبت سے کم مرتبے والا ہوتا ہے، یعنی کیونکہ اس کا اجتہاد صرف اس بات پر ہوتا ہے کہ کون سی بات امام صاحب سے صحیح طریقے سے منقول ہے، اس کے لیے ان مسائل کو حل کرنا ممکن نہیں ہوتا جن میں امام صاحب نے نص بیان نہ کی ہو، اور جب اس کے امام کسی مسئلے پر 2 قول ہو تو اکثر اوقات اس کا اجتہاد ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے پر ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق پہلی قسم کے مجتہدین کے فتووں کو مثل بادشاہوں کے مہر کی طرح ہے، اور دوسری قسم کے مجتہدین کے فتووں کی مثل وزیروں کے مہر کی طرح ہے،
اور تیسری قسم کے مجتہدین کے فتووں کی مثال وزیروں کے مشیروں کی مہر کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تین ہے، اس کے بعد اور بھی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ پھر اصحاب التخریج ہے، اصحاب الترجیح ہے، اصحاب التمیز ہے، لیکن انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو کبھی اور ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھائیں گے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں کافی اہم ہیں جو میں نے کہی ہے آپ کو بات، کہ مجتہد، ٹھیک ہے۔ اب چلیے آسان انداز میں دوبارہ ہم وہیں پر آتے ہیں کہ مجتہد کہتے کس کو ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ساتھیوں، آسان انداز میں یہ ہے کہ مجتہد وہ ہو، اگر میں بتاؤں آپ لوگوں کو جو میں نے مختلف علماء سے جو جمع کیا ہے، کہ ایک پہلی شرط کہ قرآن اور علوم قرآن کی معرفت اس کے پاس، اس کا علم ہو۔ علوم القرآن سے مراد امثال القرآن، اقسام القرآن، ناسخ منسوخ، اسباب نزول القرآن، قرآن کے جو علوم ہیں، بلکہ کتنے علوم ہیں، بعض علماء نے جیسے امام زرکشی نے، امام سیوطی نے جو بیان کیے ہیں، 100 سے بھی زائد علوم ہیں، ان علوم کا علم اس کے پاس ہو۔ پھر سنت کے علوم، سنت سے مراد احادیث، پھر احادیث کے اندر آپ دیکھیں احادیث کی تخریج ہے، احادیث صحت اور یعنی اس کی جو صحت ہے، صحیح اور ضعیف کی تمیز وہ کرنا چاہیں، پھر علل ہے، معرفت الرجال ہے، اسماء الرجال ہے، یہ تمام اصول حدیث ہے، اصطلاحات حدیث ہے، یہ سنت کے تمام علوم کا اس کو علم ہو۔ تیسری چیز عربی، یہ کافی اہم ہے، وہ عربی جانے، نحو کو جانے، صرف، معنی، بدی، یہ پورے جو ہے ادب سے عربی لغت کا وہ عالم ہو۔ چوتھا اجماع کے مراتب، اجماع کے درجات، یہ بہت ضروری ہے کہ اجماع کا علم اس کے پاس ہو۔ پانچواں اصول فقہ، فقہ کے متعلق جتنے بھی اصول فقہ، قیاس ہے، پھر اس کے اندر کافی ساری چیزیں، مسالے، مرسلہ، مصلحت، یہ جتنے بھی ہیں، یہ تمام فقہ کے اصول و سد ذرائع، یہ تمام اصول فقہ سے وہ واقف ہو۔ پھر مقاصد الشریعہ، شریعت کے مقاصد کیا ہے کہ نہیں؟ شریعت کے مقاصد سے وہ بالکل اس کو علم ہو، شریعت کے مقاصد کا کیا ہے، شریعت کے مقاصد۔ اب مقاصد کے اندر بھی کافی ساری قسمیں ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک کتاب لکھی ہے 100 صفحات پر، مقاصد الشریعہ، امام شاہ ولی اللہ اور امام غزالی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے درمیان مقارنہ کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حجت اللہ البالغہ اور امام غزالی کی احیاء، اور دوسری کتابیں بھی۔ تو اس کو رکھ کر ہم نے ایک ہمارا پروجیکٹ تھا کہ ہم اس پر لکھیں کہ امام غزالی اور شاہ ولی اللہ کے درمیان مقاصد شریعہ پہ کئی علماء نے کام کیا ہے۔ ابن عاشور، حالی میں ابن عاشور ہے، امام شاطبی ہے، ابن عبدالسلام ہے، ابن تیمیہ ہے، ابن قیم ہے، لیکن بہرحال اب اس میں نہیں جاتے۔ تو مقاصد الشریعہ کا اسے علم ہو۔ پھر حال، لوگوں کے حال کے بارے میں اسے جان بوجھ، غور کریں، اس شرط پر بھی غور کریں، لوگوں کے متعلق اس کو علم ہو۔ عرف کیا ہے یہاں کا، یوں سمجھے ایک کیا سمجھتے ہیں، کنڈیشن کیا ہے، کرنٹ سیناریوز کیا ہے، اور روز مرہ کے جو ہے مسائل کیا ہے، اس کا اسے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہو، لوگوں سے وہ جڑا ہوا ہو، حالت حاضرہ سے وہ واقف ہو۔ پھر آٹھویں چیز کیا ہے، جو زہد ہے، جو ورع ہے۔ بہرحال یہ جو ہے صفات ہے کس کے؟ مجتہد کے۔ اسے کہتے ہیں کیا؟ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ مجتہد ان تمام اس شخص کو کہتے ہیں جن کے پاس یہ تمام شرائط موجود ہو۔ تو کیا کہتے ہیں مجاہد رحمہ اللہ، کہ تم جس کو آج مجتہد سمجھ رہے ہو وہ ہمارے درمیان ایک مسخرہ تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ چلیے، سمیعت بلال ابن سعد، امام اوزاعی کہتے ہیں کہ ہم نے بلال ابن سعد رحمہ اللہ سے سنا، عالمکم جاہل وزاہدکم راغب عابدکم مقصر، یعنی کہتے ہیں کہ آج کا یہ دور ہے، اس دور میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو عالم ہے اوزاعی، تمہارا عالم یعنی تمہارے دور میں جس کو تم عالم سمجھ رہے ہو وہ جاہل ہے، جس کو تم نیک سمجھ رہے ہو وہ حریص ہے، یعنی حرص ہے اس کے پاس دولت کی، دنیا کی، یعنی وہ حریص ہے، یعنی دنیا کی طرف وہ راغب ہے، مادیت اس پر غالب ہے، اور جس کو تم عابد سمجھ رہے ہو وہ غافل ہے۔ یعنی یہ حال اس وقت تھا، کون کہہ رہے ہیں؟ بلال ابن سعد رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ کو۔ آمش رحمہ اللہ بیان کرتے ابراہیم سے، پھر وہ بیان کرتے علقمہ سے، تذاکر الحدیث کہ فإن حیاتہ ذکر، کہ تم کیا کرو؟ احادیث کا مذاکرہ کرو۔ کیا معنی؟ کہ جو احادیث ہے اس کو تم آپس میں ایک دوسرے کو اس کو مذاکرہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس کے مذاکرے سے کیا ہوگا؟ وہ تمہارے درمیان باقی رہے گی، تمہارے درمیان زندہ رہے گی۔
پھر اس کے بعد عبد الرحمن ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں یح الحدیث مذاکرتو فذاکرہ فقال عبداللہ ابن شداد یرحمک اللہ کم من حدیث یحیاتہ فی صدری قد کانا ماتا۔ عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہ حدیث کو محفوظ رکھنا یا اس کو احیا کرنے کا معنی یہ ہے کہ بار بار اس کو بیان کیا جائے اور نقل کیا جائے، نقل کیا جائے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن شداد نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے کہ کتنی ایسی احادیث تھی جو جس سے میں محبت کرتا تھا، یعنی جس کو میں نے یاد کیا لیکن وہ مر گئی۔ کیوں مر گئی سے مراد میں بھول گیا؟ کیونکہ اس کو میں بار بار دہراتا نہیں تھا۔ پھر اعمش رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اعمش کہتے ہیں اسماعیل ابن رجا قال كنا نجمع الصبيان فنحدثهم، کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، یہ کون کہتے ہیں؟ اسماعیل ابن رجا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جمع کیا کرتے تھے اور جمع کر کر احادیث کو یاد کیا کرتے تھے یا ان کو احادیث سناتے تھے۔ پھر حذیفہ بیان کرتے ہیں قال ان اصحابی تعلموا الخير ولا تعلموا الشر قیل وما يحملك على هذا قال انه من تعلم مكان الشر يتقي۔ کہتے ہیں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے اصحاب خیر سیکھا کرتے تھے اور میں شر سیکھا کرتا تھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کیوں تم نے ایسا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ جو شر کی بھی معرفت رکھتا ہے تو وہ شر سے چھوڑ دیتا ہے یا شر سے وہ بچنے پر قادر رہتا ہے۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے ساتھیوں کہ جو خیر کی معرفت رکھتا ہے لیکن شر کی معرفت نہیں رکھتا تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ اب آپ غور سے سمجھیں میری بات۔ بسا اوقات آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ آج کل جو بھی جدید فتنے آئے ہیں، چاہے وہ ساحل ادیم ہو، علی مرزا ہو، حتیٰ کہ طارق مسعود صاحب بھی ہو، یہ لوگ بس ان کی باتیں مانتے جا رہے ہیں، مانتے جا رہے ہیں، مانتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ انہیں حدیث کا پتہ نہیں، شریعت کا پتہ نہیں، جو اہل سنت کا منہج ہے اس کا پتہ نہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ شر کی معرفت، انسان اگر سنت کی پیروی کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ بدعت کی معرفت بھی اس کے پاس ہو تاکہ اس بدعت کے شکار میں، بدعت کی دلدل میں وہ مبتلا نہ۔ انسان اگر توحید پر گامزن رہنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ شرک کی باریکیوں سے، شرک کی قباحتوں سے وہ بالکل جو ہے آگاہ رہے، ورنہ وہ شرک کا شکار ہو سکتا ہے۔ جو انسان اہل سنت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اسے جاننا چاہیے کہ اہل بدعت کون ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو چوکنا رہیں، چوکنا رکھیں، ہے کہ نہیں؟ تو سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی کہ میں شر کے متعلق بھی اس لیے جانتا ہوں یا پھر اس لیے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس شر سے میں محفوظ رہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بات کس نے کہی؟ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب آگے بڑھیں، آپ کہتے ہیں موسیٰ ابن علی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں قال کان زید بن ثابت اذا سأله رجل عن شيء قال اللہ لکان هذا فإن قال نعم تکلم فيه وإلا لم يتکلم۔ اب یہاں پر ہم روک دیتے ہیں بات، کیونکہ یہ بھی کافی اہم بات ہے، لیکن اس پر غور کریں آپ لوگ۔ کہتے ہیں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انہیں کسی کے متعلق سوال کیا جاتا تو وہ پوچھتے کیا یہ اللہ کے لیے ہے؟ اگر وہ شخص کہتا کہ ہاں اللہ کے لیے ہے تو وہ جواب دیتے، ورنہ وہ جواب نہیں دیتے۔ تو آج کے درس کو میں یہیں پر روکتا ہوں کیونکہ اس میں ایک مسئلہ کافی اہم ہے جو انشاءاللہ میں کل سمجھاؤں گا، کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ اگر کسی کے کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم آج کی مجلس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔